بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ موت کے وقت کے 5 فرشتے، یہ کہانی ایک ایسی حقیقت پر مبنی ہے جسے ہر انسان کو ایک دن دیکھنا اور جھیلنا ہے۔ یہ کہانی موت کے وقت 5 خاص فرشتوں کے کردار کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پیش کرتی ہے۔ دنیا میں ہر نفس کو موت کا سامنا کرنا ہے، یہ ایک حقیقت ہے جسے کسی بھی صورت ٹالا نہیں جا سکتا۔ موت وہ لمحہ ہے جہاں انسان کی زندگی کا اختتام ہوتا ہے اور آخرت کا آغاز۔ قرآن اور حدیث کے مطابق موت کے وقت 5 خاص فرشتے انسان کے پاس آتے ہیں۔ یہ کہانی ان فرشتوں اور ان کے کردار کو بیان کرتی ہے۔ پہلا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے ہیں۔ ان کا کام اللہ کے حکم سے انسان کی روح کو قبض کرنا ہے۔ یہ کہانی ایک شخص زید کی ہے جو اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ہے۔ زید ایک عام انسان تھا جس نے اپنی زندگی میں نیک اعمال اور کچھ خطائیں بھی کی۔ جب زید کی موت کا وقت قریب آیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے پاس آئے۔ ان کا رویہ نرم اور تسلی بخش تھا کیونکہ زید اپنی زندگی میں اکثر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا رہا تھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زید سے کہا، اللہ کے بندے، گھبراؤ مت، یہ وقت تمہارے لیے سکون اور راحت کا ہے اگر تم نے اپنے رب کو راضی کیا ہے۔ زید نے ان کے الفاظ سے سکون محسوس کیا اور اپنی روح کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ دوسرا فرشتہ حضرت میکائیل علیہ السلام۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام دنیا میں اللہ کی مخلوقات کے لیے رزق کا بندوبست کرنا ہے۔ موت کے وقت وہ انسان کو اس کی زندگی میں عطا کردہ نعمتوں کو یاد دلاتے ہیں۔ جب زید کی روح قبض کی جا رہی تھی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے اسے اس کی زندگی کے ان لمحات کو دکھایا جب وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فیضیاب ہوا، لیکن ساتھ ہی وہ لمحات بھی سامنے آئے جب زید نے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں کوتاہی کی۔ زید نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، میری خطائیں معاف کر دے اور ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنے پر مجھے معاف فرما۔ تیسرا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پیغام لانے والے فرشتے ہیں۔ موت کے وقت وہ انسان کو اللہ کے وعدے اور قرآن کی تعلیمات یاد دلاتے ہیں۔ جب زید کی روح آسمانوں کی طرف لے جائی جا رہی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے سامنے قرآن کی وہ آیات پیش کیں جو جنت کی خوشخبری اور دوزخ کی وعید کے بارے میں ہیں۔ زید نے ان آیات کو سن کر سکون محسوس کیا اور اللہ کی رحمت پر یقین رکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ چوتھا فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکنے کے ذمہ دار ہیں، لیکن موت کے وقت وہ انسان کے اعمال کو ریکارڈ کرنے والے فرشتوں کے سربراہ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ زید کے اعمال کی کتاب اس کے سامنے کھولی گئی۔ نیک اعمال اور بد اعمال دونوں درج تھے۔ زید نے اپنی خطاؤں پر ندامت کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ اس کی مغفرت کرے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے کہا، یہ کتاب تمہارے اعمال کی گواہی دے گی، اس دن تمہارے اعمال ہی تمہاری نجات یا عذاب کا فیصلہ کریں گے۔ پانچواں فرشتہ منکر نکیر۔ موت کے بعد قبر میں منکر نکیر فرشتے سوالات کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ سوالات انسان کے ایمان اور اعمال کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔ زید کی روح کو قبر میں لے جایا گیا جہاں منکر نکیر فرشتے آئے۔ انہوں نے زید سے 3 بنیادی سوالات کیے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے۔ زید نے مضبوط ایمان کے ساتھ جواب دیا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان جوابات کے بعد زید کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دیا گیا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ موت ایک حقیقت ہے اور ہر انسان کو اس کا سامنا کرنا ہے۔ موت کے وقت کے یہ 5 فرشتے ہمارے اعمال کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ نیک اعمال موت کے وقت سکون اور راحت کا باعث بنتے ہیں، جبکہ گناہوں کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اپنی زندگی میں نیک اعمال کو ترجیح دیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، ہمیشہ اپنی خطاؤں پر توبہ کرتے رہیں، موت کی تیاری کریں اور اپنی آخرت کے لیے فکر مند رہیں۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں موت کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے انجام کو بہتر بنا اور آخرت میں ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، موت کے بعد کی سختیوں سے محفوظ رکھ، ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما
اور ہمیں ہر قسم کے عذاب سے بچا لے۔ اے رب العالمین، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ اور ہمیں ہمیشہ اپنی رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔